یہ بات تو شاید ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں میں سے اولاد سب سے بڑی نعمت ہے، اور جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے پیرنٹس خوش تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک ڈر بھی رہتا ہے، اور وہ اس ڈر کو دل میں چھپائے پوری زندگی اپنی بیٹی کو پیار سے اور لاڈ سے پالتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی بیٹی بڑی ہوتی ہے، ان کی یہ پریشانی اور یہ ڈر بڑھتا ہے، اور وہ اس پریشانی اور ڈر کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو سکھانا شروع کرتے ہیں کہ سسرال میں کس طرح رہنا ہے۔ اور یہ کام ماں سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا کہ اس کی بیٹی سسرال میں کس طرح سب کا دل جیت سکتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو ہر وہ کام سکھاتی ہے جو اس کو شادی کے بعد اپنے گھر میں خوش رکھ سکے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو سب سے پہلا اور سب سے ضروری کام اخلاق سکھاتی ہے۔ اخلاق مطلب کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کس کو کہ کب جواب دینا ہے، کس جگہ کیا بولنا ہے، اور کس جگہ پر صرف چپ رہنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا زندگی کا ضروری کام جو ہماری ماں ہمیں سکھاتی ہے وہ ہے کھانا پکانا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے، تو اگر ہمیں اس کے دل تک پہنچنا ہے تو ہمیں اس کو مزیدار کھانا بنا کر کھلانا ہوگا۔ پھر اسی طرح ایک ایک کر کے ہماری ماں ہمیں سارے کام سکھاتی ہے، کیسے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، رکھ رکھاؤ، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے دوپٹہ لینا ہے، کس کے سامنے جانا ہے، کس کے سامنے نہیں جانا۔ لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام جو ہماری ماں ہمیں سکھانا بھول جاتی ہے وہ ہے کہ ہم جب ماں بنیں تو ماں بننے کے بعد ہم نے کس طرح سے اپنے بچے کو پالنا ہے۔ اور میرے خیال میں زندگی کا سب سے مشکل کام جو کسی عورت کی زندگی بدل دیتا ہے وہ اس کو سکھایا ہی نہیں جاتا۔ مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، لیکن جب میں ماں بنی تو میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہو گیا تھا۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن، شاید آپ سب نے اس ٹرم کے بارے میں سنا ہو۔ ماں بننا اور ایک بچے کو گرو اپ کرنا از دی ٹفیسٹ جاب فار می۔ آپ ایک دم سے ایک ارریسپانسبل لڑکی سے ایک رسپانسبل وومن میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ پہ اب ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اب آپ کو اپنے بیبی کے اکارڈنگ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کو اس کے مطابق سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا، باہر جانا، اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اب ہمیں اپنے بیبی کے اکارڈنگ کرنا ہوگا۔ اور یہ سب کام کرنا ہمارے لیے اتنا ڈیفیکلٹ نہ ہو اگر ہمیں باقی کاموں کی طرح یہ کام بھی سکھایا جائے۔ مدرہڈ اپنے ساتھ ساتھ صرف ذمہ داری ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ لاتا ہے۔ پیشنس، لو، کیئر اینڈ پیس۔ یس، پیس ٹو آور سولز۔ پریگننسی کی اتنی تکلیفوں کے بعد جب بیبی ہماری گود میں پہلی دفعہ آتا ہے تو تب there can be no other happiness in this world than this۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اس بچے کو سمجھتے ہیں، اس کی ضرورت کو پہچانتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند جانتے ہیں، اس کے کھانے پینے کی روٹین بناتے ہیں، اس کے سونے جاگنے کا اسکیجول فالو کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اس کام میں اتنے ماہر ہو جاتے ہیں کہ جیسے اللہ پاک نے یہ سب کام ہمیں سکھا کر بھیجا ہے، یا شاید اللہ پاک نے یہ عورت میں صفت رکھی ہے تبھی اس کو ماں بنایا ہے۔ پھر ہمیں اپنی خوشی اپنے بیبی کی خوشی میں ملتی ہے۔ جب بیبی بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کا خیال کرتے کرتے پوری رات کس طرح سے گزر جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، اور جب ہمارا بیبی خوش ہوتا ہے تو یقین کریں کہ اس سے زیادہ خوش ہم ہوتے ہیں۔ اپنے سے بڑھ کے اب کسی اور کی خوشی ہمارے لیے زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اپنے آپ کو اب ہم سیکنڈ پریورٹی پہ رکھ کے کسی اور کو اب ہم فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں۔ ہاں، ہم سب اب بدل گئے ہیں۔ ہم سب اب ایک لڑکی سے ایک ماں بن گئے ہوتے ہیں۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ماں کے قدموں تلے جنت کیوں رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بس ایک خدا نہیں ہوتی ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے تاکہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھ سکیں،
اور ہماری ماؤں کو ہمارے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے، تاکہ ہماری مائیں ہمارا خیال رکھتی رہیں۔ آمین۔